اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ مصر میں سارے آئے اور سارا خاندان اکٹھا ہو گیا تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، آپ نے مجھے عطا کی ہے بادشاہت، وعلمتنی، اور آپ نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی حقیقت۔ بندہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے کہنے سے پہلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بندہ بات شروع کرتا ہے نا تو سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بات کہے گا۔ تو باتوں کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر کس نے سکھائی؟ اے اللہ، آپ نے سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دوست کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی اے اللہ، آپ کے بغیر نہ دنیا میں ہم کچھ ہے اور نہ آخرت میں ہم کچھ رہیں گے۔ اگر آپ ساتھ ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی اگرچہ فقیر ہو بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کی رضامندی ہمیں نصیب ہوگی۔ اب اگلا جملہ اس آیت کا اختتام جو ہے نا، اس پہ ذرا غور کریں۔ توفنی مسلمہ، مجھے موت دے اسلام کی حالت میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ سب سے پہلے اس جملے کا کہنے والا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اب کیا یوسف علیہ السلام موت کی تمنا کر رہے تھے؟ تو دو تفسیریں اس کے بیان ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ جب بھی مجھے موت آئے تو کس کی حالت میں آئے؟ اور یا اس کا مراد یہی ہے کہ اب مجھے موت دے دے، دنیا کی تمام نعمتوں سے آپ نے مجھے نوازا، اب اپنی ملاقات کا شرف مجھے حاصل کرے۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ لیکن دین اسلام میں اور اس شریعت میں موت کی تمنا ناجائز ہے۔ موت کی تمنا کیا ہے؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے امتوں میں یہ جائز ہو، پہلے امتوں میں کیا ہو؟ جائز ہو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وعظ نصیحت فرما رہے تھے اور صحابہ تشریف فرماتے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے تھے اور زبان سے یہ جملہ نکل گیا، کاش مجھے موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا میرے ہوتے ہوئے اب موت کی تمنا کر رہے؟ اگر آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کی نیکیاں زیادہ ہوگی، آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کی کیا زیادہ ہوگی؟ اور موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ موت کی تمنا، ہم کہتے ہیں نا اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہے اور خاص طور پر یا اللہ مجھے اٹھا لے تاکہ یہ گھر خالی ہو جائے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو فتنوں اور فساد اور دینی مصیبتوں میں بندے کو ڈال دیتے ہیں، تو وہاں پر کیا موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں ناجائز؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت تکالیف ان کو دی گئی تو اس نے بھی موت کی تمنا کی تھی، لیکن عام حالات میں اب بات پر مجھے موت آ جائے، یا اللہ مجھے اٹھا لے، کوئی بیماری آئی، یا اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لے اس بیماری سے پہلے،
تو ایسا کرنا جائز ہو یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. کس کے زمرے میں آئے گا؟ اور یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ توفنی مسلمہ. ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں یا اپنے آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ جب بھی موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. تو یہ دعا مانگنی جائز ہے، یہ مانگنی چاہیے جب بھی موت آئے، جب بھی موت کا وقت مقرر ہے. لیکن ہم کفر کی حالت میں دنیا سے نہ جائے بلکہ کس حالت میں جائے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلمہ، مجھے موت دے دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے شمار کر دے نیکوکاروں میں، اور مجھے شمار کر دے نیکوکاروں میں. دنیا میں جو جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ کہے، جتنا اپنے آپ کو معصوم کہے، لیکن پھر بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اور انبیاء تو غلطیوں سے معصوم ہے. انبیاء کیا ہے؟ غلطیوں سے کیا ہے؟ معصوم ہے. تو جب وہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما، تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولا ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.